دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے تمہارے لیے قبولیت کا اشارہ ہے، اور دعائیں مانگتے رہو، اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت نماز کے لیے اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتے تو کم از کم سحری کے وقت بستر پر لیٹے لیٹے استغفار کر کے استغفار کرنے والوں میں شامل ہو جائے۔ استغفار کی توفیق تمہارے کامیاب ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ صاف رہنا مومن کی طبیعت ہے اور غصے کو پی جانا مومن کی عادت ہے۔ لوگوں کی محبت پانی کے بلبلے جیسی ہے، زیادہ دیر نہیں رہتی، لیکن اللہ کی محبت آب حیات ہے، امر ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ تربوز باہر سے بند ہوتا ہے اور اندر میٹھا رس پڑا ہے، یہ سب کس کی قدرت سے بنا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ تمہاری خوش نصیبی تو اس میں ہے کہ اللہ پاک نے تحفے میں تمہیں سجدوں میں رونا عطا کر دیا۔ خیرات کو مت روک ورنہ تیرا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس کے دروازے پر جنت آئی اور اس نے ٹھکرا دی، یعنی اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی۔ یقین پختہ ہو تو اللہ تعالیٰ قبولیت کی مہر لگانے میں دیر نہیں کرتا۔ لوگ چاہے جتنا بھی برا چاہے آپ کا، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اگر نصیب کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ دعا مانگنا سکھاتا ہی کیوں؟ دعائیں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے معجزوں کی سفارش ہے۔ بہترین عمل وہ ہے جس سے تمہارا نفس نہیں بلکہ تمہارا رب راضی ہو، اور اللہ جب کسی کو معاف کرتا ہے تو اسے نماز کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ عیب اپنے دیکھو تو انہیں دور کرنے کی فکر کرو، اچھائیاں دوسروں کی دیکھو اور انہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ دینے والے کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، یہ تو لینے والے ہی دروازہ کھٹکھٹانا بھول جاتے ہیں۔ اس کائنات میں صرف اللہ کی رحمت کی دکان ایسی ہے جہاں خریداری کے لیے اگر جیب میں کوئی نیکی نہیں تو اپنے ہاتھوں پر چند آنسو رکھ کر جو چاہے لے لے۔ ہر شخص کو آپ راضی نہیں رکھ سکتے، یہ کام چمچے اور منافق لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ بعض ہمیں سچے اور باوصول لوگوں سے اکثر لوگ ناراض اور ناخوش ہوتے ہیں۔ جس نے اپنے دین کی ابتدا آخرت کی فکر میں کی، وہ بغیر دولت کے غنی، بغیر اہل کے مانوس اور بغیر خاندان کے عزت دار ہو جاتا ہے۔ حد میں رہنا اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ پانی حد سے بڑھ جائے تو طوفان بن جاتا ہے، انسان حد سے بڑھ جائے تو شیطان بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ذہنی سکون کو اہمیت دے، خود کو دور رکھ کے فضول کے پریشر اور وقتی تعلقات سے اپنا کام کرے اور کسی کا کھلونا مت بنے۔ کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے، آزمائش بھی ہوا کرتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسو کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ شطرنج کا وزیر اور انسان کا ضمیر مر جائے تو کھیل ختم ہو جاتا ہے۔ برے اعمال دیمک کی طرح ہے، ان کے ذریعے باہر سے تو کچھ نہیں بدلتا مگر اندر سے سب مٹی ہو جاتا ہے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتے ہیں تو آپ اپنی ہی ذات کو تکلیف دیتے ہیں۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جس امت کو قبرستان سے گزرتے ہوئے مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اتنی بے حس ہو چکی ہے کہ بغیر مطلب زندہ کو بھی سلام نہیں کرتی۔ مانگنے والے کی لوگ مدد تو کرتے ہیں مگر پسند نہیں کرتے، پسندیدگی ہمیشہ خودداری کو ملتی ہے۔ توبہ روح کا غسل ہے، جتنی بار کی جائے روح میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار اس کو عظیم بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر یقین کا سفر بے حد سکون دیتا ہے۔ ہر وقت سنجیدہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کبھی کبھی مشکلات پر بھی ہنسنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی بڑی پریشانیوں کو کہا جاتی ہے، کسی کا اچھا سوچنا بھی نیکی ہے۔ اداس ہو اللہ سے باتیں کرو، خوش ہو اللہ کا شکر ادا کرو، مشکل میں ہو اللہ سے مدد مانگو، ڈپریشن میں ہو اللہ کے سامنے رو لیا کرو۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ پریشانیاں تو آتی جاتی ہے اور آتی جاتی رہیں گی، بس تم اللہ سے امید مت ہارنا۔ ایک خوبصورت دل ہزار خوبصورت چہروں سے بہتر ہے، اس لیے زندگی میں ایسے لوگوں کا انتخاب کیجیے جن کے دل ان کے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس دنیا میں بے خوف رہنے کے لیے باکردار ہونا بہت ضروری ہے۔ جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا سکون حرام کر دیتے ہیں۔